السلام علیکم۔ سارے دنیا کے انسانوں سے کہنا ہے اور خاص کے انڈیا کے غیر مذہب جو سناتن دھرم یا ہندو بنتے ہیں ان سے کہنا ہے کہ آپ تو اپنے بھگوان کو ایک ٹائم یا 2 ٹائم پوجتے ہیں اور پھر تنہا انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو اپنا محتاج بنا لیتے ہیں۔ جب آپ ان کو گھنٹی بجاتے ہیں تب وہ جاگتے ہیں، پر اللہ پاک تو ہم لوگ جائے یا نہ جائے حکم دے دیے ہیں کہ اذان دے دو اور دے کے میرے بندوں کو میرے عبادت کے جگہ پہ بلا لو تاکہ میں اس سے 5 وقت باتیں کروں اور کر کے اسے سارے کائنات کا خزانہ دے دوں۔ سب سے پہلے اس کا ایمان، پھر اس کا عدل اور انصاف جو ہر مذہب کے ساتھ کرنا ہے، چاہے وہ غیر مذہب کے ہوں یا اپنے مذہب کے، اور سب سے پہلے ان کو ہدایت دینا ہے کہ وہ انسان بن کے دنیا پہ رہیں، نہ کہ خدا یا بھگوان بن کے، کیونکہ خدا کو موت نہیں آئے گی، اس لیے کیونکہ خدا کو موت آئے گی تو دنیا فنا ہونے کے بعد انصاف کون کریں گے؟ اور انسان کو بھوک لگتا ہے، آپ لوگ اپنے بھگوان کو کھلاتے ہیں کیونکہ آپ اپنے بھگوان کو انسان کے محتاج کر دیے ہیں، جو مٹی پتھر یا پھر کوئی ایک بت پہ لاکھوں لیٹر دودھ بہا دیتے ہیں شیولنگ پر اور کروڑوں ناریل پھوڑ کے اس کا بربادی کرتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آپ خود کھائیے، کیونکہ اللہ نے ساری دنیا کی ہر ایک نعمتوں انسانوں کے لیے دیے ہیں، کیونکہ میرے اللہ بھوک سے پاک ہیں۔ اگر ان کو بھوک لگتا تو وہ ہم لوگ کو کھانے کے لیے کیوں پیدا کرتے اور دھرتی کیوں بناتے؟ دھرتی اپجاؤ ہے کیونکہ ہم لوگ اس دھرتی کا اناج ہی کھا کے انسان بنے ہیں اور مٹی سے بنے ہیں۔ ہم لوگ کو اللہ نے روح پھونکا ہے، جو روح ہر ایک انسان اور زندگی میں ہے جس کو مر کے جانا ہے، تو ہم لوگ اوتار لے سکتے ہیں، پیدا ہو سکتے ہیں، ایک بار مریں گے پھر دوبارہ ہو سکتا ہے پیدا ہوں گے اپنا کرم کا انجام بھگتنے کے بعد، کیونکہ انسان اپنا کرم جب تک نہیں کرے گا، یہ خدا کو نہیں مانے گا، تب تک اللہ اس کی آزمائش سے گزارتے رہیں گے۔ اور آپ لوگ ہر ایک جگہ پہ دیا جلاتے ہیں۔ دیا ایک آگ ہوتا ہے، ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، جس کو قسم لے کے یا تو آپ اپنے قسم پہ قائم رکھیے، اور اگر قسم توڑتے ہیں تو وہی آگ آپ کو جلائے گا، کیونکہ یہ جہنم کا آگ ہے۔ سورگ یا جنت جسے آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور بہت سکون دینے والی جگہ ہے، کیونکہ وہاں رب کا عرش ہوتا ہے سب سے اوپر، تو وہ جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے کیونکہ رب ایک ٹھنڈے وجود ہیں، اس لیے ایمان والا ہر ایک انسان ٹھنڈا ہوتا ہے، تبھی ساری کائنات ٹھنڈی ہے، ورنہ اگر جہنم کی آگ کی طرح گرم ہوتی تو آپ لوگ اتنا گناہ کرتے ہیں، وہ پھر جل کے ساری کائنات راکھ ہو جاتی۔ اس لیے ایک رب پہ ایمان لے آئیے اور اپنے خدا کو اپنا محتاج مت بنائیے۔ ہم سب ہندو بھائی بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں ایک رب کو مان لیجئے، کیونکہ پھر مرنے کے بعد اللہ آپ سے سب سے پہلا سوال اپنا خود کریں گے، کہیں گے کہ میرے کیوں نہیں جانا؟ تو آپ نے بولیے گا کہ کوئی ہم کو بتایا نہیں، تو کہیں گے کہ وہاں ایک ایمان والا مسلمان نہیں تھا جو صرف مجھے یا اپنے رب کو اللہ کو مانتا تھا، وہ تمہارے تک پیغام نہیں پہنچایا، تو آپ ان کو انکار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا بھی زمانہ ہے، اور جب قرآن آئی تھی اور ہمارے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو وہ بھی ایک رب کی عبادت کرنے کو کہے تھے اور بولے تھے عدل انصاف برابر رکھنا ہر انسانوں کے ساتھ، ہر مذہبوں کے ساتھ، تاکہ تمہارے رب کو جاننے کی کوشش کرے۔ اس لیے آپ سب کو، جتنے غیر مذہب کے لوگ ہیں، چاہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی، سب کو ہم جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں،
یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ آپ کے بھی وہ اللہ ہے اور میرے بھی اللہ ہے۔ میرا کام ہے آپ لوگ کو جہنم کے آگ سے بچانا، اس لیے آپ اس چیز کو سوچئے، کیونکہ آپ خود جاتے ہیں اپنے بھگوان کے پاس آگ لے کے، ان کا آرتی اتارتے ہیں، وہی جہنم کا آگ ہوتا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ نرک میں آگ بھڑکایا جاتا ہے، اور ہم لوگ جب اپنے رب کے پاس عبادت کرتے ہیں تو پانی سے وضو بنا کر 5 ٹائم اور بالکل ٹھنڈے ہو کر، اللہ کی سب سے بڑی نعمت پانی ہے، اور اللہ کے آگے خود اپنے شریر کو ورزش کے دوران عبادت کرتے ہیں، تاکہ میرا شریر بھی سوستھ رہے اور میرا من بھی ٹھنڈا رہے اور میرا رب بھی میرے پاس رہے جو ایک نور ہے۔ اس لیے آپ لوگ کے لیے میں بھلا چاہتی ہوں، برا نہیں، اس لیے برا مت مانیے گا میرے باتوں سے، تکلیف ہوئی ہوگی تو میرے بات کا برا نہیں مانیے گا، کیونکہ ہم نہیں کوئی چاہتے ہیں کہ کوئی مذہب کے لوگ جہنم کی آگ میں بھڑکے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ اپنا انصاف کریں گے اور بولیں گے کہ پہلے بتاؤ میں تمہارا کون ہوں، تو آپ پھر بولیے گا آپ تو میرے خدا ہیں، تو آپ بولیے، اللہ بولیں گے کہ ہم تمہارے خدا تھے تو کیوں نہیں میرا 5 وقت اذان سن کے نماز پڑھا، کیوں ہم کو اپنا محتاج بنا لیا، کبھی ناریل سے خوش کر دیا، کبھی گنگا جل سے خوش کر دیا، تمہاری جیسی خوشی ہوئی ویسے میری عبادت کیا، میری خوشی کے حساب سے میری عبادت نہیں کیا۔ اس لیے جاؤ تم پہلے جس آرتی سے اپنے بھگوان کو خوش کرتے تھے، جاؤ اسی آگ والے بھگوان کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ایک آگ سے بنا ہے جو برزخ کے اندر وہ جل رہا ہے، اور قیامت تک وہ سب کو اپنا ساتھی بنائے گا، جہنم کا ایندھن۔ اس لیے اس چیز سے آپ بچیے۔ ہم اللہ سے ہی گزارش کرتے ہیں، ہر انسان کو اللہ ایک ایمان دے دیجیے، اپنے رب پہ ایمان لانے کی ہدایت دے دیجیے۔ اس لیے آپ لوگ اس چیز کو غور کیجیے، سوچیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، پر جتنا زندگی ملے اس پر غور کریے، کیونکہ وہاں کوئی آپ کا پیروی جج، کلکٹر، پردھان منتری، مکھ منتری کوئی نہیں بچائیں گے، کیونکہ سب کو اپنے سماج کا اور خود اپنا ایمان کا اور اپنے رب کا حساب دینا پڑے گا۔ تو پھر آپ بولیں گے کوئی ہم کو بتایا ہی نہیں، تو آپ خود اپنے آپ سے اکیلے میں رہ کے خود سے سوال کیجئے کہ کیا میں اپنے لیے یہ سب کر رہا ہوں یا سماج کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا انصاف کرنا ہوگا، اور اللہ سب سے پہلے اپنا انصاف کریں گے، آپ سے اپنا سوال کریں گے، پھر آپ کی وجود کا پوچھیں گے، تو آپ اللہ ہی کے وجود کا سوال کا جواب نہیں دے پائیے گا تو اس میں فیل ہو جائیے گا۔ اور جو آرتی کا آگ لے کے مندر میں جاتے ہیں، اسی آرتی کے آگ میں جلا کے راکھ کر دیں گے اللہ پاک آپ کو، کیونکہ وہ شیطان آگ سے بنا ہے، وہ آپ سب کو جلا دے گا۔ ایک انسان کو جلانے کے لیے آگ کا وجود چاہیے، جو جہنم میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اس چیز کو آپ محسوس اس لیے کر سکتے ہیں، ایک ماچس کی تیلی جلا کے ترنت بتا دیں اور اس کو انگلی سے، دونوں انگلی سے پکڑ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کا جلن کیسا ہوتا ہے۔ وہ تو ذرہ کے برابر بھی جلن نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ جہنم کا آگ ہے، اور جب تک آپ دنیا میں کرما کر رہے ہیں اتنا دن تک آپ کو عذاب بھگتنا ہے۔ پھر آپ خود بولتے ہیں کہ میرا اتنا جنم ہوگا، آپ جب تک ایک رب کو نہیں مانیے گا، اللہ آپ کو جلاتے رہیں گے اور پیدا کرتے رہیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کو جو جنم ملا ہے اسی جنم میں اپنے ایک رب کو مان لیجئے، تاکہ اللہ آپ کو اپنی محبت سے آپ کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ کی محبت بہت بڑی ہے، اور ان کے محبت کے بغیر دنیا آخرت کچھ کامیاب نہیں۔ اس لیے ایک رب سے محبت کرنا ہی سب سے بڑا ایمان کا پہچان ہے۔ آپ اس بات کو غور سے سنیے، ہم آپ کے ہمدرد ہیں، اور اللہ ہو سکتا ہے میرے ذریعے آپ لوگ کو جہنم کے آگ سے بچانے کا ایک وجہ بنا دیں، جیسے ہمارے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو کامیاب ہونے کا وجہ بنائے اور قرآن بھیجے۔ اس لیے آپ لوگ بھی امت ہیں،
اور اللہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور قربانی جایا جائے، زیادہ سے زیادہ امت ان کو راضی کر لے میرے رب کو اور جہنم سے بری ہو جائے۔ اس لیے میں تہ دل سے آپ لوگ کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے پاس جائیں تو کامیاب ہو جائیں۔